آپ آزاد ہیں۔ ہمارے سامنے آنکھیں دیکھے میں لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھی، قتل و غارت شروع ہوگی۔ اگر قید اعظم کی محبت ہے اور ہم پاکستان سے محبت ہے، اس کی تصویر سے بھی محبت کرو۔ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ میں لیٹ کے میرے اوپر کو نامعلوم کتنی گولیاں ٹپی ہیں۔ اللہ اس پاکستان کو بچائیے۔ پاکستان بنے گا اور ہم پاکستان لے کے ہی رہیں گے۔ قوم کیا ہے؟ اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ شرف الدین میرا نام ہے۔ سن 1934 میں کرنال ضلع میں پیدا ہوا۔ جس گاؤں میں پیدا اس کا نام پیگا تھا۔ اس کے بعد میں اس پاکستان کے بارے میں جو گفتگو چلتی تھی، سنتے تھے کہ پاکستان بنے گا، پاکستان بنے گا۔ جس وقت پاکستان کی تحریک چلی، اس وقت میں آنسی گیا ہوا تھا اپنے ماموں نانیوں کے پاس سے۔ وہاں میں نے جو باتیں سنی نا، میں نے سوچا کہ پاکستان بنے گا اور ہم پاکستان لے کے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ قید اعظم کہتے تھے ہمارا ان امداد نہیں ملتا، ان کا الگ مزاج ہے، ہمارا ہم مسلمان ہے، ان کا مزاج ہمارے ساتھ نہیں ملتا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم پاکستان بنائیں گے۔ مہاتما گاندھی جو تھا نا، وہ کہتا تھا اگر پاکستان بن گیا آرام سے اسے الگ الگ ہو جاؤ، لیکن مار کاٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ابو کلام آزاد جو تھا نا، کہتا ہے کہ 2-3 5 4 مسلمان مر جائیں گے مسلح، پاکستان نام بھی نہیں لیں گے، تو قتل و غارت شروع ہوگی۔ 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جس کے میرا خاندان کے پورا خاندان میرا ہے، میری والدہ بھی اسی میں ہے۔ لیکن قید اعظم نے پھر ہار نہیں ڈالی۔ مولانا ابو کلام کہتا ہے کہ یہ لیاقت علی کھانا ہوا، میں 1 ہفتہ بھی پاکستان کو نہیں چلنے دوں گا، اس کو واپس نہرو کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنا عرصہ آ گیا پاکستان، اب پاکستان ہے۔ قتل و غارتیں تو مہاتما گاندھی اس کو بھی گولی مار دی، کہتے ہیں مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، اس کو بھی گولیوں بھی مروا دیا تھا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ اس پاکستان کو بچائیے۔ اس پاکستان تیری امانت ہے، امانت ہے، قیامت تک رہے گا، لیکن اس کو خلاف بہنے والے سب تباہ ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا۔ قرارداد کے اندر جو پاکستان بنی نا، اس میں ہم اس وقت 3 مہینے کیمپوں میں پڑے تھے، وہاں کیمپ لگ گئے تھے، اور اس وقت ان چیزوں میں ہم شامل نہیں ہو سکے 3 مہینے تک، کیونکہ مار کاٹ تھی اس وقت۔ یہاں جب آئے نا، اس وقت بھی ہم آئے، یعنی ہماری گاڑی چلی نہیں، ہماری گاڑی پہ بھی حملہ ہوا، لیکن یہ فاضل شاہ کے سیکٹر سے پہلی طرف روک لی گاڑی، کہ اس کو قتل کریں گے۔ لیکن یہ میں بات پاکستان کی قرارداد میں کیسے بتاؤں، روک لی، لیکن لیاقت علی خان نے باول نگر کے پاس گاڑی روک لی ان لوگوں، کہنے لگے وہ گاڑی دے گا تو میں یہ دوں گا، ورنہ گاڑی میں نہیں دوں گا۔ اس کے بدلے میں ہماری ایسے گاڑی پھنسے پڑی تھی، ایسے گاڑی ہندوؤں کی نکلی، ایسے مارے گئے بھائی۔ اس وقت قرارداد میں تو اگر ہم پاکستان میں آ گئے ہیں، ہمیں کئی خطرہ، ہم نماز بھی آزادی سے پڑھیں گے، ہم کام بھی آزادی سے، ہم آئیں جائیں گے بھی آزادی سے، ہمیں کوئی پوچھنے والا۔ یہ پاکستان کے بارے میں بھائی اصل بات میری جو ہے نا، وہی اب ان کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے آنکھیں دیکھے میں لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے بارے میں بتلا دوں، کیا اس وقت یاد رکھے، ہم ایک مکان میں تھے، ساری رات گھومتے رہے جیسے قتل و غارت تھی۔ ایک مکان میں ہم ایسے لیٹ گئے، میں لیٹ کے میرے اوپر کو نامعلوم کتنی گولیاں ٹپی ہیں، ایسے کتنی گولیاں ٹپی، اگر ذرا سا اوپر اٹھا لیتا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب گولیاں بند ہوئی، ہم نے گردن میں اٹھا کے دیکھا، میں گاڑی کے اندر مشین لگی جو ہاتھ سے چلا رہا تھا۔ بھائی پاکستان کے تو اصل دکھ تو یہی ہے۔ پھر اللہ نے یہ ہمارے جو اصول قرارداد پاس ہو گئی اور پاکستان بن گیا۔ لیکن تبادلہ جب ہوا نا، اس وقت میں تبادلے میں تھا، یعنی بچے اس وقت ہمیں کوئی ہوش نہیں تھی۔ تبادلے میں یہ کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی کی چھت پہ بیٹھے تھے، یہی خوشی تھی سب سے بڑی، اور یہی قرارداد۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری خوشی تو اسی میں تھی کہ ہم پاکستان پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد باول نگر کے پاس کیمپ وہاں پڑے رہتے ہیں۔ تو ہاں بھائی کیا پوچھتے ہو، لیکن میں اب یہی سوچتا ہوں کہ ہر چیز کے پاکستان کو اگر تم چاہتے ہو، پاکستان کی
قائد اعظم کا احترام کرو، اس کے تصویر کا بھی احترام کرو۔ اگر قائد اعظم کا محبت ہے اور پاکستان سے محبت ہے، اس کی تصویر سے بھی محبت کرو اور پاکستان سے محبت کرو۔ پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تم مسلمان بھائی بھائی ہیں۔